اپنی امت کو یہ فرمانا چاہتے تھے عملی اعتبار سے کہ حاجت کی زندگی گزارو. آپ کا دھیان میری طرف پورا ہے نا؟ اس مضمون کو گہرائی کے ساتھ سننا ہے. حاجت والی زندگی گزارو. کیا چاہتوں والی نہیں. کیا حاجت اور چاہت میں بہت فرق ہے. حاجت کس سے کہتے ہیں؟ کپڑے پہننا یہ فرض ہے نہیں؟ ارے فرض ہے یہ پہننا. جوتا لانا کتنا اہم ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی بغیر جوتے کے یہاں نہیں آیا. ہر ایک جوتا ہے. یہ ضرورت ہے. کیا یہ حاجت ہے. چاہت کیا ہے؟ 10,000 کا جوتا ہو. کیا ہو؟ 100-200 کا جوتا یہ حاجت ہے. لیکن 10,000 کا یہ چاہت ہے. کیا ہے؟ مکان ہونا چاہیے. اس کے بعد تو چارہ ہی نہیں ہے. 4 دیواری ہو اور مکان رہے انسان مکان میں رہے, اپنی ضرورت پورے ہو, تو یہ ہے حاجت. لیکن محل ہو. کیا بادشاہ یہ چاہت ہے. کیا ہے؟ کپڑا ہے یہ حاجت ہے. یہ 200-300 میں 400-500 تک اندر یہ کپڑا بنا لیا اس نے, قمیص پاجامہ. لیکن چاہت تو یہ ہے کہ یہ 20,000 کا ہو. کیا ہو؟ 50,000 کا ہو. تو یہ دنیا چلتی ہے ایک حاجت اور چاہت. حاجت اور آپ نے ہمیشہ حاجت والی زندگی گزاری. امت کو یہی سبق دیا چاہت والی زندگی مت گزارو. چاہت والی زندگی. اور ایک بزرگ نے ایک جملہ فرمایا ہے, یہ بہت عجیب جملہ ہے, اس کو آپ سب حضرات یاد رکھیں. کیا فرمایا بزرگ نے؟ حاجت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے. کیا حاجت تو چاہت تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے. چاہت تو بادشاہوں کی بھی, کیونکہ حاجتیں محدود ہوتی ہیں, چاہتیں لامحدود ہیں. چاہتیں اس لیے کیوں اپنے آپ کو آدمی غم میں مبتلا کر دے کہ چاہت والی زندگی گزارے. چاہت والی زندگی ملے گی جنت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. میرے بندو تمہیں جنت میں چاہت والی زندگی ملے گی. کیا جو تمہارا جی چاہے وہی ہوگا. لیکن دنیا میں تم چاہت والی زندگی مت گزارو, ضرورتوں کو پورا کرو. تو جو آدمی یہ کہے گا میری ضرورت نہیں, وہ زیادہ مالدار بننے کی کوشش نہیں کرے گا. اور ایک روایت ہے حدیث قدسی, بہت عجیب روایت ہے. یا ابن آدم. کیا ایک ہمارا ساتھی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث قدسی جتنے بھی ہیں کیا مزہ آتا ہے سننے میں. یا ابن آدم. کیا اے آدم کے بیٹے, کیا تفرغ لعبادتی, تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو. کیا کر لو؟ یعنی اپنے آپ کو فارغ کر کے خوب میری عبادت کر لو. نمازیں پڑھو اور تلاوت کرو اور ذکر کرو. میں تمہیں 2 چیزیں دے دوں گا. کتنی؟ املأ صدرک غنى واسد فقرک. ایک تو میں تم کو دل کا بادشاہ بناؤں گا. دل کا ایک تم بادشاہ بن جاؤ گے اپنے باطن کے اعتبار سے, اور تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا. تمہاری حاجتوں کو, یہ وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا, نمازیں چھوڑ دی, تلاوت چھوڑ, ذکر اذکار, تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہارا رزق بند نہیں کروں گا. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا مَلَأْتُ يَدَيْكَ وَلَمْ أَسُدْ فَقْرَكَ. میں تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. کیا اتنے دنیا کے کاموں میں تم کو پھنسا دوں گا, تمہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ملے گی. 50 کام تمہارے پر لگا دوں گا. 50 کام. ایک باغ وہاں ہوگا, کھیتی یہاں ہوگی, دکان یہاں ہے, دوسری دکان وہاں ہے, ٹھیکیداری بھی کرے گا, اور وہاں پل کا کام چل رہا ہے, وہاں وہ جو ہے بنڈ کا کام چل رہا ہے, وہ یہ. اب صبح اٹھ گیا تو بس یہی سوار تھا, وہاں کیا کروں, یہاں کیا کروں, کچھ بھی یاد نہیں آیا, نہ آخرت, نہ پولیس رات, نہ میدان محشر, کچھ بھی نہیں. اسی میں لگا. تو صبح سے کام میں لگا ہوا ہے. 2:30 بج گئے, 3 بج گئے, بھی کھانا نہیں کھایا. کیا اب بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا. تو کہا بھائی چائے لاؤ. کیا چائے کی پیالی لائی, 3 گھونٹ پی لیے تو فون آ گیا. ہیلو السلام علیکم. وال کیا بات ہے؟ لوہا ختم ہو گیا. کیا؟ ارے لوہا ختم ہو گیا. اچھا, اب لوہے کی پریشانی ہوگی کیونکہ کام چل رہا تھا نا وہاں پل پر. اب اس کو تو لوہے کا انتظام ہو گیا. پھر فون گیا, کھاد ختم ہو گئی. کیا؟ تو باغ والے نے کھاد سے فون کیا. اب پھر تو سیمنٹ ختم ہو گیا. کیا؟ پھر فون آ گیا ڈی سی آفس سے کہ ٹینڈر نکلے ہوئے ہیں, وہاں بلا رہے ہیں آپ کو ڈی سی صاحب. تو بیچارہ لگ گیا. اب جب چائے کو پیالی کو اٹھائی, دیکھا وہ کولڈ ڈرنک, وہ ٹھنڈا ہو گیا. کیا اتنا ٹھنڈا کہ پینے کے قابل نہیں پی لیا. چلا گیا ادھر ادھر, رات کو تھک کے آ گیا اور ویسے پھر گر گیا, سو گیا. تو فرمایا کہ میں تم کو بھر دوں گا مشغولیات سے, لیکن یاد رکھنا ولم اسد فقرک,
تیری چاہتیں پوری نہیں ہوگی کیا؟ اتنے سال کام کر لیا، آخر میں گھاٹا آ گیا، وہاں 50 لاکھ۔ ایک آدمی مجھے ملا، ابھی پہلے بھی ملا تھا، 2 دن پہلے ملا، پھر بھی اس نے کہا مجھے نقصان ہو گیا 1.5 کروڑ کا۔ کیا؟ 1 کروڑ 50 لاکھ، 1 کروڑ نقصان ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں اس کے پاس، بیچارے کو سارا ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو میں تم کو مشغول رکھوں گا دنیا کے کاموں میں، تھکا دوں گا تجھے، لیکن تمہاری چاہتیں پوری، چاہت والی زندگی پوری نہیں ہوگی۔ تو اس کو سوچنا چاہیے، کہیں عذاب صرف ایسے نہیں آتا کہ بیماری لگ گئی، یہ دنیا کی مشغولیات یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ کیا ہے؟